اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں پر بسایا ہے۔ میرا جو کوئی امتی مدینے کے اندر آئے تو اس کو چاہیے کہ یہاں کی چیزوں پر اعتراض نہ کرے، بلکہ وہاں پر اگر کوئی ناموافق چیزیں اس کو پیش آتی ہے تو ان ناموافق حالات پر اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی میرے شہر آئے اور ناموافق پیش آنے والے حالات پر صبر کرے تو میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے جتنے زائرین حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر مدینہ المنورہ جاتے ہیں تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی برکتیں ایسی محسوس ہوتی ہیں اس بابرکت شہر میں، ہر مسلمان اس سے اپنی دل کو راحت و سکون محسوس کرتا ہے، اور سکون کی اللہ تعالیٰ ایک ایسی لہر عطا فرماتے ہیں جو دنیا میں اس مقام کے علاوہ کہیں اور کسی مومن کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہاں کی کسی چیز سے متعلق ذرا سا بھی اعتراض کمنٹس پاس نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے مکے کے اندر آپ نے کچھ بھی کر لیا وہ آپ کا اور رب کا معاملہ تھا، لیکن مدینے کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مدینے کے اندر تھوڑی سی آپ کی زبان کی بے احتیاطی اور گفتگو کے اندر بد سلیقگی آپ کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ جب تک رہیں مدینے کے شہر کا مکمل خیال رکھ کر رہیں، اس لیے کہ یہ وہ شہر تھا جہاں بڑے بڑے اللہ والے بڑے بڑے صحابہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد رہتے تھے، اتنا ادب اور اتنا احترام کرتے تھے کہ کئی بزرگوں سے متعلق احادیث میں یہ بات موجود ہے، اور خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مدینے میں جب کبھی یہ بزرگ داخل ہوتے تھے تو ان کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ جس دور میں ان بزرگوں کا داخلہ ہوتا تھا مدینے کے جو راستے تھے وہ نوکیلے پتھروں سے آراستہ ہوتے تھے، اور جگہ جگہ پر کانٹے ہوتے تھے، اور چپل قدم سے نکالنے کی نتیجے میں نوکیلے پتھر پیروں میں چبھنے کا اور نوکیلے کانٹے پیروں میں آنے کا بہت زیادہ خدشہ رہتا تھا، جس کی وجہ سے پیر لہو لہان ہوتے تھے۔ تو بڑے جو بزرگ تھے ان سے ان کے معتقدین بڑے اصرار کے ساتھ کہتے کہ حضرت نوکیلے پتھر ہیں، حضرت کانٹے ہیں، آپ جوتا پہن لیجئے۔ وہ کہتے تھے قاسم کو شرم محسوس ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جس بابرکت سرزمین پر پڑے ہوئے ہوں، میں اس زمین کو اپنے جوتوں تلے روندوں، یہ قاسم کی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمارے اللہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا اتنا اہتمام کرتے تھے۔ ایک اور بزرگ گزرے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب یہ حدیث سنی تھی کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان کے بس میں ہو کہ وہ مدینے میں مرے تو مدینے میں مرے، اس لیے کہ میں محمد شفاعت کروں گا، تو امام مالک مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے روزانہ حدیث کا، اور مدینہ چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جاتے تھے۔ ایک زمانہ عرصہ گزر گیا، ایک دن اچانک امام مالک کے ذہن میں آیا کہ بھئی مجھے حج کے لیے جانا چاہیے، لیکن دل میں پھر ایک خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حج کے لیے مدینہ چھوڑ کر نکلوں اور میری موت آ نہ جائے۔ اب کیا کروں، اسی فکر اور شش و پنج میں مبتلا تھے کہ امام مالک رات میں سوئے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ امام مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کا دل خوشی سے لبریز ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں ایک بات معلوم کرنی تھی، وہ یہ
کہ میری زندگی کا کتنا وقت باقی ہے، اس لیے کہ میری دلی تمنا یہی ہے کہ آپ کے شہر میں مروں، اور مجھے پتہ نہیں ہے، اور دل میں خیال ہے، بہت بار خیال آتا ہے کہ میں حج کو بھی جاؤں، لیکن ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے کے باہر رہوں اور میری موت آ جائے۔ تو یا رسول اللہ، معلوم یہ کرنا تھا کہ میری زندگی کا کتنا وقت باقی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک کا جواب میں بس اتنا اس طرح اشارہ کیا ہاتھ اٹھا کر۔ امام مالک کوئی عام شخص نہیں تھے، اس زمانے کے مدینے کے سب سے بڑے امام تھے، بلکہ دنیا کے بڑے اماموں میں ایک تھے۔ امام مالک کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح اشارہ جو کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میری زندگی کے 5 سال باقی ہیں، یا 50 سال اور باقی ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 دن ہیں، 5 گھنٹے ہیں، کیا ہیں؟ اسی زمانے میں مدینے کے اندر ایک اور امام رہا کرتے تھے جن کا نام تھا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو خواب کی تعبیر دینے میں ملکہ رکھتے تھے۔ تو امام مالک کو رات میں خواب سمجھ میں نہیں آیا، ساری رات بے چینی ہوئی۔ صبح ہونے کے بعد امام مالک نے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر اس سے کہا، ابن سیرین کے پاس جاؤ، مگر ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس جا کر میرا نام نہیں لینا، بلکہ صرف یہ کہنا کہ خواب دیکھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میری عمر کتنی باقی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور علامہ ابن سیرین بھی کوئی عام مولوی نہیں تھے، بڑے خاص علم رکھنے والے تھے۔ انہوں نے شاگرد سے یہ پورا خواب سنتے ہی فوراً کہا، یہ خواب مدینے کے اندر تجھ جیسے جاہل کا تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواب کسی بڑے اہل علم کا ہے، اور میری نظر میں مدینے کے اندر اس وقت سب سے زیادہ علم والا امام مالک ہے، تو امام مالک کے علاوہ یہ خواب کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب شاگرد کو استاذ کی نصیحت تھی، بولنا نہیں، میرا نام۔ تو شاگرد ساری باتیں سن کر خاموشی کے ساتھ کہا کچھ نہیں، واپس آیا اور آ کر امام مالک سے پوری بات سنائی۔ امام مالک نے سننے کے بعد اب تیسری مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، ان کو میرا نام بولو۔ باقی ایک خواب امام مالک نے دیکھا، اور امام مالک یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس پنجے سے کیا مطلب ہے؟ اس پنجے کا کیا 5 سال ہے، 50 سال ہے، 5 مہینے؟ تو امام ابن سیرین نے جواب دیا، امام مالک سے جا کر کہو، یہ 5 سے نہ 50 سال مراد ہے، نہ 5 مہینے مراد ہیں، بلکہ 5 سے مراد یہ ہے کہ 5 باتیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ پہلی بات، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، بچہ کہ بچی، اگر بچہ ہے تو پھر اس کا فیوچر، اس کا مستقبل نیک ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کے لیے نیک نامی اور عزت کا سبب ہوگا، یا ماں باپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا، وہ سعادت مند ہوگا کہ بدبخت ہوگا، وہ کیا ہوگا یہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل انسان کیا کمانے والا ہے، اس کو فائدہ ہونے والا ہے کہ نقصان ہونے والا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،
اور کس سرزمین میں انسان کی موت ہوگی یہ بھی صرف اللہ جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک کو جو بتایا تھا خواب میں وہ یہی تھا کہ یہ بات کہ انسان کی موت کب ہوگی اور کہاں ہوگی یہ اس علم سے تعلق رکھتی ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بابرکت شہر میں، ایسے محبتوں والے شہر میں مجھے اور آپ کو داخل ہونے کا موقع عطا کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہی ہم مدینہ نظر آئے وہ شہر اور اس کی روشنیاں، تمام کے تمام زائرین کو چاہیے بڑے ادب کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ دیکھیے مکہ جو اللہ کا شہر ہے، اس شہر کی ایک عظیم عبادت ہے۔ اسی طرح مدینہ یہ رسول اللہ کا شہر ہے، اس شہر کی بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ مکہ شہر کی عظیم عبادت طواف ہے۔ بے شک ذکر بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، تلاوت بھی ہوگی، لیکن مکے کی جو خاص عبادت ہے وہ طواف ہے۔ مدینہ کی جو سب سے خاص عبادت ہے وہ درود شریف ہے۔ یہاں پر بھی نماز ہوگی، تلاوت ہوگی، خیرات ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن جو خاص عبادت ہے وہ درود شریف ہے۔ اس لیے ابھی سے ایک غلام کو چاہیے کہ اپنے آقا کی، اپنے سردار کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے درود شریف کا پیشگی طور پر جتنا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، بھیج سکتا ہے، بھیجنے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر کے پاس پیدا کر رکھا ہے، اور اس فرشتے کو دنیا کے تمام انسانوں کے درود سننے کی خدا نے قوت دے رکھی ہے۔ میرا امتی دنیا کے کسی خطے اور علاقے میں جہاں کہیں موجود ہو، جب وہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ میرے اس امتی کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، اس بات کے ساتھ کہ یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی جو فلاں نام کا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں علاقے اور فلاں جگہ پر رہتا ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ تو اس لیے ہر زائر کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اور وہاں جب تک جو عرصہ وہاں آپ کا گزرے گا، وہاں پر کثرت سے درود کا اہتمام کرے۔ کثرت سے درود کے اہتمام کے ساتھ ساتھ آپ حضرات نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام کریں، اور نمازوں میں ابتدا کی اور اخیر کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو بھی بڑے اہتمام سے پڑھیں۔ دیکھیے مدینہ کے اندر گہما گہمی ہما ہمی کے معاملات تھے، یہاں آپ نے کچھ سنتیں کبھی پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، یا کچھ ضروری پڑھی، یا غیر مؤکدہ جو سنتیں تھیں وہ آپ نے چھوڑ دی۔ خیر جیسے بھی تھا یہاں پر ہوا، لیکن مدینہ المنورہ کے اندر ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر زائر کو نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، کم از کم ہر نماز کے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ خدا نے آپ کو بھیجا بھی ہے وہاں پر بس اسی لیے ہے کہ آپ اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنے کیفیتوں کے ذریعے اللہ کو اور اپنے رسول کو راضی کر سکو۔ تو اسی مقصد میں اپنا وقت رکھیے، بازاروں کے اندر، مختلف جگہوں پر آنے جانے میں، گھومنے پھرنے کے اندر اپنے اوقات نہ لگائے، بلکہ پہلے جائے، اور جب بھی داخل ہو مسجد نبوی میں تو سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد نفل کی ادا کرے، اور پھر اس کے بعد اس نماز کی اذان ہو چکی ہے تو پھر اس نماز سے پہلے کوئی سنتیں ہیں تو پھر نماز سے پہلے کی وہ سنتیں پڑھے، پھر فرض نماز پڑھے، فرض نماز کے بعد اس نماز کے بعد کی کوئی مؤکدہ یا غیر مؤکدہ سنتیں اور نفل ہیں، ان نوافل کا بھی بڑا اہتمام کرے۔ نمازیں بڑے اطمینان سے پڑھنی ہے مدینہ کے اندر،
نمازیں پڑھنے کے بعد ایک ہی عمل اور وظیفہ ایک امتی کے لیے شہر مدینہ میں ہوتا ہے، وہ ہے کہ باب السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر آرام فرما رہے ہیں وہاں پر داخل ہونے کے لیے جو دروازہ استعمال ہوتا ہے، جس دروازے سے زائر اندر جاتا ہے، اس کا نام باب السلام ہے۔ جب آپ اس دروازے سے داخل ہوں اور داخل ہو کر لائن میں لگ جائے، عجلت نہ کریں اور لائن میں لگ کر بالکل کھڑے رہیں اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنے آپ پر ندامت کی کیفیت طاری کرے اور درود شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اپنے کرم سے مجھ پر یہ احسان فرمایا، جس طرح آپ نے اپنا گھر دکھایا، اے اللہ اب مجھے اپنے رسول کی زیارت کا موقع عطا فرمانے والے ہیں، اپنے رسول کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت عطا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ میری اس حاضری کو، میرے صلاۃ و سلام کو میرے رسول کی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس کو رد نہ فرما دیجئے۔ اے اللہ مجھے مردود نہ فرمائیے، اگر یہاں میں رد ہو گیا دنیا کے اندر کہیں پر بھی میں سرخرو اور عزت والا نہیں ہو سکتا۔ اس اہتمام کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ سے دعاؤں کو طلب کرتے ہوئے، درود کا نذرانہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ بہت سارے زائرین ہیں، وہ ان آداب کا، ان کیفیتوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں اور بہت ساری مزارات ہیں ویسے ہی ایک مزار ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا تماشا خدا کے لیے یہاں پر ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں 3 باتیں ہیں میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ 3 باتیں اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ حضرات جب مدینہ پہنچیں گے تو مجھے اندازہ ایسا ہے کہ عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہوگی، اس سے پہلے پہنچنے کا امکان بہت کم ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ عشاء کی نماز سے پہلے پہنچنا مقدر ہوا تو مدینہ کے اندر ایسا نہیں کہ آپ ہوٹل پر آئے اور ادھر عشاء کی اذان ہوئی تو آپ نماز پڑھنے کے لیے دوڑے۔ یہ مدینہ کے ادب کے خلاف ہے۔ مدینہ کا ادب یہ ہے کہ آدمی جب اذان بھی ہو رہی ہو، ایسے وقت بھی آئے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا سامان اپنی گاڑی سے نکال کر اپنے ہوٹل کے روم میں سکون سے پہنچائے۔ اس کے بعد اگر وقت ہے تو پھر وہ مسجد کو جائے، وقت نہیں ہے تو پھر وہیں پر نماز پڑھ لے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، ایک صحابی ایک طویل جگہ سے نبی علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کے لیے آئے۔ جب مسجد نبوی آئی تو زیارت کا شوق اور نبی علیہ السلام کی ملاقات کا غلبہ اس قدر طاری تھا کہ انہوں نے اونٹ سے اتری، چھلانگ لگائی اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کرنے اور ملاقات کے لیے گئے۔ ان کے لباس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ مسافر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، سمجھ گئے، پوچھا کہ آپ نے اپنی سواری کہاں رکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، آپ سے ملاقات کے لیے بس سواری سے اتر کر کود کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جاؤ، جا کر پہلے سواری کو اس کی جگہ باندھو اور اس کو اطمینان دو اور پھر اس سے فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ یہ مدینے کے آداب ہیں، چونکہ رسول اللہ کا شہر ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ہر زائر اپنے دل پر نقش کر لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو میرا امتی میرے دنیا سے گزرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کرے گا، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی،
اور پھر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خاص شفاعت میرے امت کے سب سے زیادہ کبیرہ گناہ والے کے لیے ہوگی۔ تو چنانچہ زائرین کو بھی نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بہت بڑا حصہ ملتا ہے، لیکن یہ حصہ اسی وقت ہے جب کہ ہماری زیارت قبول ہو، ہمارا صلاۃ و سلام قبول ہو۔ اس لیے ہر زائر کو وہاں پہنچنے کے بعد اگر نماز کا وقت ہو چکا ہے تو پھر اپنے ہوٹل پہنچ کر اچھی طرح غسل کرے اور مسنون غسل کرے۔ مسنون غسل کے اندر اس کا طریقہ کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کرے، اسی کلی میں غرغرہ کرے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے اور پھر اس کے بعد پورا وضو کرے، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھونا، اور پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا، اس کے بعد دونوں پیر 3 مرتبہ دھونا۔ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اپنے پورے جسم پر پانی بہائے، شاور کے ذریعے ہو اور یا لوٹے کے ذریعے ہو، لیکن جب پانی بہائے مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے سر کے اوپر ڈالے، سر کے اوپر سے 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر اس کے بعد رائٹ ہینڈ پر پانی ڈالے، پھر لیفٹ ہینڈ پر پانی ڈالے۔ یہ مسنون غسل ہے۔ اس مسنون غسل سے پہلے آپ یہ نیت کریں، اے اللہ میں غسل کرتا ہوں اپنے جسم سے ناپاکی دور کرنے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح اس نیت کے ساتھ وضو کے ساتھ جو غسل آپ کا ہوگا یہ غسل مسنون غسل کہلاتا ہے۔ غسل سے آنے کے بعد نیند کا تقاضا ہے تو آپ آرام کریں، وقت بھی ہے، وقت نہیں ہے پھر نماز کا کوئی وقت ہے تو پھر آپ خدا نے آپ کو جو کپڑے دیے ہیں اس میں سب سے خوبصورت، سب سے بہترین اور اچھے کپڑے نکالیں، ان کپڑوں کو پہنیں، پھر اس پر عطر لگائے، اپنے آنکھوں میں سرما لگائے، زیب و زینت اختیار کرے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ حیرت ہوتی ہے اس امتی پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچتا ہے کہ اپنے چہرے کو کاٹتا ہے اور نبی علیہ السلام سے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ کا چہرہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ نہیں رکھتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی امتی نبی کے چہرے کے خلاف اپنا چہرہ لے کر آقا کے سامنے جاتا ہے، آقا اس کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اب اس امتی کی بدبختی کا کیا کہنا۔ اس لیے کسی مسلمان سے گناہ ہو چکا تو ہو چکا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب کم از کم اس مرتبہ آپ تحیہ کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے، معافی طلب کیجئے اور کہیے کہ یا اللہ اب تک غلطی ہو گئی، آج میں جو نبی کو اپنا چہرہ دکھاؤں گا پھر اس کے بعد میرے چہرے پر بھی نبی کی شباہت ہوگی اور نبی کے چہرے سے ہٹ کر اپنا چہرہ نہیں رکھوں گا۔ تو پھر آدمی عطر لگائے، سرما لگائے، پھر اپنی ہوٹل سے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد علماء نے دوسرا ادب زائر کے لیے یہ لکھا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق 50 ریال، 100 ریال، جس کی اللہ نے حیثیت اور بڑھا کر رکھی ہے، 200 ریال، 500 ریال، جس کی جتنی حیثیت ہے اتنے پیسے خیرات کرے۔ اس لیے کہ ہمارے اپنے اکابرین کا یہی حال تھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ معمول ملتا ہے، آپ انگلینڈ اور باہر کے سفروں سے جب کبھی مدینۃ المنورہ زیارت کے لیے آقا کے پاس پہنچتے تھے تو آقا کی خدمت میں جانے سے پہلے 10,000 ریال خیرات کرتے تھے، پھر اس کے بعد آقا کی خدمت میں جاتے تھے۔ وہ تو بڑے اکابر تھے،
خدا نے ان کو بہت نوازا بھی تھا، لیکن ہم لوگ اپنی حیثیتوں کو دیکھیں، اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے آپ کی استطاعت رکھی ہے، جو بھی غریب آدمی آپ کو نظر آئے چپکے سے اس کے ہاتھ میں رکھیے۔ اس وقت ہمارے پڑوس کے جو ممالک کے لوگ ہیں، پاکستان سے تعلق رکھنے والے، ان لوگوں کو جو بھی آپ دے سکتے ہیں، یا مسجد نبوی میں جو لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ یہ خیرات کے پیسے تحفتاً دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، بعض لوگ پیسے دینے کے اندر اس طرح دینے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی نہیں دینا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا شہر ہے اور نبی کی مسجد ہے، آداب کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ قدم قدم پر آپ پیسے بالکل ہاتھ میں چھپائیں۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کیا دے رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے جو کام کر رہا ہے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اس طرح چھپا کر جو خیرات ہو سکتی ہے وہ کرے۔ پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہے تو مسجد چلا جائے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھے، پھر سنت نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بعد اللہ سے دعا کرے۔ دعا یہ کرے کہ یا اللہ، میں تو بڑا بدبخت ہوں، میرے نبی نے اپنی ساری زندگی جس دین کی سربلندی کے اندر نکالی اور جس دین کے خاطر میرے نبی نے تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائی، میں نے تو اس دین کو بدنام کر دیا، اس لیے کہ اس دین کا میری زندگی میں کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ سر سے لے کر پیر تک نبی کے طریقوں سے مجھے کوئی بھی دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اے اللہ، اب آپ نے ہدایت دی تو میں نے آپ کا گھر بھی دیکھا، اب آپ ہی کی مزید توفیق سے آپ کے رسول کے در پر بھی آیا۔ اے اللہ، اب یہاں سے میں اپنی زندگی کو بدلنا، چینج کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، اب تک کی جو غلط زندگی گزری، ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست کی وجہ سے میری حاضری مردود ہو جائے۔ اے اللہ، میں نے نبی کی حدیث سنی ہے اے اللہ، میں نے نبی کی حدیث سنی ہے کہ صدقہ اور خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اے اللہ، مجھ سے جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہے، نبی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے میں نے صدقہ اسی لیے دیا ہے کہ میری اس طرح کی کوئی نحوست ہو تو اے اللہ وہ نحوست ختم ہو جائے۔ اے اللہ، آپ اس کو معاف کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف کر دیں۔ اس مقصد کے تحت میں نے یہ عمل کیا ہے۔ یہ دعا کرے اور دعا کر کے اس کے بعد باب السلام کے راستے سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں مواجہ شریف میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ جب آدمی پہنچے گا سنہری جالیوں کے پاس جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آرام گاہ، اس کے ایک قدم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آرام گاہ ہے، وہاں تک نظر نیچی رکھے اور درود شریف پڑھتے رہے۔ لیکن جو ہی نبی علیہ السلام کی آرام گاہ آئے تو پورے تصور اور یقین کے ساتھ اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی کے ساتھ موجود ہیں اور اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ اس یقین اور کیفیت کے ساتھ بڑے ادب سے بس وہاں پر بمشکل چند سیکنڈ ملتے ہیں، ان چند سیکنڈوں میں 3 کام کرنے ہیں۔ ہر زائر کو چند سیکنڈ ملتے ہیں، ان چند سیکنڈوں میں 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، بڑے ادب سے سلام پیش کرنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سلام بہت ہیں اور مزید سلاموں کے اس میں مت جائیے، بس اتنا ہی سلام کیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دوسرا کام یہ کیجیے، آپ کہیے یا رسول اللہ، میں آپ کا گنہگار امتی ہوں، آپ کے سامنے ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے میرے ایمان کے گواہ بنیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے زائر کو،
نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزارش رکھنی ہے، یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں کسی سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو آپ سفارش کرتے تھے اللہ کے پاس، تو اللہ آپ کی سفارش کی لاج رکھتے ہوئے اس کی مغفرت فرماتے تھے۔ یا رسول اللہ میں بھی بہت دور سے گناہوں کے انبار اپنے سر پر اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوا ہوں، یا رسول اللہ آپ سے سفارش کا امیدوار ہوں، مجھ گنہگار کے لیے بھی اللہ سے سفارش کرے تاکہ اللہ میری بھی مغفرت فرما دے۔ یہ تیسری گزارش کرنی ہے۔ یہ 3 گزارشات مردوں کو کرنی ہے، یہی 3 گزارشات خواتین کو بھی کرنی ہے۔ پہلا کام نبی علیہ السلام کی خدمت میں بڑے ادب سے سلام کرنا ہے، اور دوسرا کام ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کلمہ پڑھنا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں آپ دیجیے۔ اب آپ کیا کہنے خوش نصیبی اس امتی کے جس کے ایمان کی گواہی نبی علیہ السلام دیں، تو پھر اس آدمی کی نجات اور کامیابی تو یقینی ہے۔ اور تیسرا کام ہے سفارش طلب کرنا، اور پھر جب آپ یہ 3 مرحلے سے فارغ ہوں تو بس یہ 5-10 سیکنڈ میں کرنے کے کام ہے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا وقت آپ کو ملنے والا نہیں ہے، وہاں سے آپ کو ہٹایا جاتا ہے، اگر آپ ہٹنے میں تاخیر کریں تو دھکا بھی دیا جاتا ہے، اس لیے سیکنڈوں میں یہ کام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہی آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرام گاہ ہے، ان کی خدمت میں بس اتنا کہیں السلام علیکہ یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکہ یا ابا بکر رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آرام گاہ ہے، ان کو بھی یہی کہیں کہ السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ عنہ۔ بس یہ سلام کر کے اب آپ باب جبرائیل سے باہر نکلیں گے، یعنی جس گیٹ سے آپ باہر نکلیں گے اس دروازے کو باب جبرائیل کہتے ہیں۔ اس دروازے کو باب جبرائیل اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی آتے تھے اسی راستے سے آتے تھے، اس لیے اس راستے کو باب جبرائیل کہتے ہیں۔ آپ اس راستے سے باہر نکلیں گے، باہر نکلنے کے بعد دور جا کر قبلہ رخ ہو کر اب آپ دعا کریں۔ یہ موقع، یہ لمحہ آپ کی دعا کی قبولیت کا ہے۔ ایک امتی کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کی زیارت کرے، اور جب امتی نبی کی زیارت کرتا ہے تو پھر وہ لمحہ اس کی دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو چیزیں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو طلب کر سکتا ہے طلب کرے۔ اور پھر ان دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد پھر اگلی مرتبہ جب آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے پہنچے تو سب سے پہلا سلام تو اپنا کرے، اور پھر کہیں یا رسول اللہ میں جہاں سے آیا ہوں میرے ماں باپ نے، میرے بھائی بہن نے، رشتہ داروں نے، میرے تعلق والوں نے، آپ کے تمام غلاموں نے آپ کو سلام کہا ہے، یا رسول اللہ ان کے صلاۃ و سلام کو قبول فرما لیجیے۔ اس طرح کی جو گزارشات ہے یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد سامنے نبی علیہ السلام کو سلام کر کے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو تھوڑے چند قدموں کی مسافت پر جنت البقیع موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کی ازواج بھی ہیں، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں بھی ہیں۔ عصر کے بعد اور فجر کے بعد جنت البقیع عام مؤمنین کی زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے، وہاں جا کر آپ جو بھی قرآن پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ مدینے میں بہت ساری زیارتیں بھی ہوں گی، وہ وقت اور موقع کی مناسبت سے گروپ لیڈر آپ کو بتا دیں گے، اور اس وقت آپ کو وہ زیارتیں بھی کروائی جائیں گی۔
باقی جو وقت ہے مدینے کے اندر بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے رہیں، کوئی حرکت کوئی کام ایسا نہ کریں مدینے کے اندر جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، کوئی حرکت اور کوئی کام ایسا نہ کرے۔ مدینے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے برداشت کرے، صبر کرے، ایک لفظ ایک جملہ بھی شکایت کے طور پر اپنی زبان سے نہ نکالے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی لمبا چوڑا تو ہمیں رہنا ہے نہیں، 4 دن کا سفر ہے، جو بھی تکلیف مشقت ہے اس تکلیف اور مشقت کو اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر برداشت کرے، اور اس امید یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ کے نبی اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ بس یہ چند مختصر سی باتیں تھیں جو اس بابرکت شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا میں نے ضروری سمجھی تھی، عرض کی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کا خیال رکھنے اور ان باتوں کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔